بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، کلاس داہم کا جو ہے وہ ہم نے ٹیسٹ سیریز شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ کلاس داہم کی جو اردو کی درسی کتاب ہے وہ ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے تمام اسباق اور نظم و غزلوں کے نوٹس جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور آپ کی پڑھائی کروا چکی ہوں۔ پھر بھی آپ کو جو ہے وہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جو بھی نوٹس چاہیے ہو، تو آپ جو ہے وہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ جماعت داہم کے اسباق اور نظم و غزلوں کی پلے لسٹیں جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کی ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھی اور پراپر جو ہے پریپریشن کرنی ہے آپ نے فیڈرل بورڈ کی۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیسٹ سیریز ہے اردو کی ٹیسٹ سیریز کلاس داہم کی، تو اس کے میں نے آپ کو پہلے 2 ٹیسٹ جو ہے وہ اس ٹیسٹ سیریز میں سے کروا دیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو فیڈرل بورڈ کے جو آئے ہوئے تھے ماڈل پیپرز، ان میں سے ماڈل پیپر نمبر 1 بھی میں نے آپ کو پورا کروا دیا تھا ایک ہی ویڈیو میں، اور اس کے بعد آپ کو ماڈل پیپر نمبر 2 میں نے کل پورا کروا دیا۔ تو اب ہم پھر ٹیسٹ نمبر 3 جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز میں سے کرنے والے ہیں، اور جو لیٹسٹ ماڈل پیپر ہے اردو کا تو وہ میں آپ کو جماعت داہم کا بعد میں کرواؤں گی۔ جماعت ناہم کا تو میں آپ کو کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اردو کا بھی کروا دیا ہے اور باقی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواؤں گی۔ اور ہاں، جماعت ناہم کی کچھ اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ میسیج آ رہے تھے اور کامنٹ سیکشن میں بھی بول رہے تھے کہ ان کو مزید سبجیکٹس کی بھی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ کروائی جائیں۔ میں نے ابھی تک آپ کو جماعت ناہم کی اردو کی ٹیسٹ سیریز کروائی ہے، اس کی بھی ابھی آخری جو ہے وہ 2-4 ٹیسٹ رہتے ہیں، وہ کروا دوں گی میں انشاءاللہ۔ اور جماعت ناہم کی ہی آپ کو جو ہے وہ میں نے ایک اور ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ بھی کروا دی ہے پاکستان اسٹڈیز کی۔ اس کے جو ہے ہم نے 12 ٹیسٹ تیار کیے ہوئے تھے اور پورے 12 میں نے آپ کو کروا دیے۔ اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ میں کروا دوں گی، کیمسٹری کی کروا دوں گی، اس کے بعد اسلامیات کی، یعنی کہ جو اویلیبل ہوں گی تو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو کرواتی جاؤں گی۔ تو بہرحال آج ہم جماعت داہم کی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کلاس داہم کے جو ٹیسٹ سیریز ہے اس میں سے ٹیسٹ نمبر 3 ہم کرنے والے ہیں، اور مضمون اردو ہے ہمارا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چیپٹر وائز ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو آج والے ہمارے ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ چیپٹر نمبر 3 سے لیا گیا ہے، اسی طرح نظم اور غزل کا بھی ہوگا، تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا۔ تو اب ہم ٹیسٹ نمبر 3 کا حصہ اول دیکھتے ہیں۔ آپ کو ابھی تک جتنے پیپر کروا چکی ہوں تو آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جو ہے یہ حصہ، کیونکہ لازمی حصہ ہے اور یہ اسی وقت آپ نے جو ہے اچھی طرح سے پڑھ کر، یہ 15 جو آپ کو کثیر الانتخابی سوال جواب دیے گئے ہوں گے، MCQs کہتے ہیں ان کو انگلش میں، تو یہ آپ نے اسی وقت ان کے جملے پڑھ کے ان کے نیچے دیے گئے جو 4 آپشنز ہوں گے ان کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے، جو ان میں سے کریکٹ آپشن ہوگا اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے اوپر دیا گیا ببل جو ہے وہ آپ نے پراپرلی فل کرنا ہے، کہیں سے بھی وہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ پورے 15 یہ سالو کر لیں گے تو پھر آپ نے جو ناظم مرکز آپ کے پاس ہوگا، یعنی آپ کا انویجلیٹر، اس کے آپ نے سپورٹ کر دینا ہے، اس کو ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ اور اس آبجیکٹیو پارٹ میں، اس حصہ اول میں آپ کو کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کو مارک نہیں ملیں گے، اوور اٹیمپٹ میں چلا جائے گا، اوور رائٹ کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لیڈ پینسل کا استعمال تو بالکل جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنا جو ہے حصہ اول اسے شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے ہر جز کے اوپر دیے گئے درست دائرے کو پر کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ دیکھتے ہیں، کنایہ کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن دال، چھپی ہوئی بات۔ تو کنایہ کی تعریف بہت اچھی طرح آپ یاد کریے گا، آپ نے سب کی، ہر ایک کی تعریف بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو، میں بار بار بولتی ہوں کہ جب آپ تعریف یاد کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس عنوان کے آپ نے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مجازی معنی، سب معنی جو ہے نا وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ جو یہ آپ کے MCQs آتے ہیں، یہ جو کثیر الانتخابی سوال جواب آتے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے ان کے معنی سے متعلق ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تعریف میں سے بھی آتے ہیں، اور تعریف ویسے بھی اس لیے یاد کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ حصہ قواعد میں تو آپ نے تعریف ہی لکھنی ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال کنایہ کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی بات۔ نمبر 2 دیکھیے، شاعری کی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپشن الف کریکٹ ہے، مطلع، مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو۔
اچھا، اس کے بعد آگے نمبر 3 پر دیکھیے، سائرہ لائک ہے، یہ جملہ ہے جملہ اسمیہ، آپشن الف کریکٹ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جملہ پڑھ کر اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اس کی نحوی شناخت کو پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 4، عادل ذہین تھا، اس جملے میں عادل ہے۔ اب پھر وہی چیز کہ یہ دیکھیے جملے میں مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے، تو جب یہ دونوں اسم ہیں، مسند الیہ اور مسند، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر آپ کے ذہن میں جملہ اسمیہ کے صرف اجزاء آنے چاہیے، اور اس کے جب اجزاء آئیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اور فعل ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا تو آپ نے فوراً سے کریکٹ آپشن جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر لینی ہے۔ پہلا آپشن الف ہے مبتدا، تو یہاں پہ عادل جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 5، فعل ناقص مبتدا خبر اور متعلق خبر پر مشتمل جملے کو ڈیش کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو آپشنز دیے ہوئے ہیں تو اس میں جملہ خبریہ جو ہے اس پر پھر پورا اترتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کو دیے گئے تو پھر جملہ خبریہ ہی کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے۔ یہ ہے کہ آگے ساتھ آپ بریکٹ میں اسمیہ بھی لکھ دیجیے گا۔ یہاں پر میں نے خبریہ کو بریکٹ میں کر کے آگے اسمیہ لکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے نمبر 6 میں، ایسی نظم جو 5 مصروں پر مشتمل ہو ڈیش کہلاتی ہے۔ یہ بہت بار ہم نے پڑھ لیا، مخمس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، آپشن دال کریکٹ ہے۔ نمبر 7 دیکھیے، مندرجہ ذیل میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں۔ جملہ معترضہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اصل جملے کے اندر واوین میں لکھا جاتا ہے۔ واوین کس کو کہتے ہیں؟ کوسین، کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ کوسین کس کو کہتے ہیں؟ بریکٹس کو، انگلش میں بریکٹس کہتے ہیں اور اردو میں کوسین کہتے ہیں۔ تو اس کا آپشن بے کریکٹ ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اصل جملہ ہے، عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا۔ اب اسے کون ہے یا پھر اسے کیوں نمایاں کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کیوں بتائی جا رہی ہے، تو اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ بریکٹس کے اندر کر دی گئی ہے۔ اگرچہ وہ نااہل تھا، عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا، تو دیکھیے اسے کی وضاحت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں نا بریکٹ کے اندر، تو یہ بریکٹ کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، کوسین کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، ان کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اصل جملے کی وضاحت یا پھر اس پر طنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اصل جملے کی وضاحت یا طنز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کو لازمی طور پر ہمیشہ بریکٹس کے اندر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسے کی وضاحت کی جا رہی ہے، عوام نے اسے چنا ہے، تو اسے کون ہے اور کیوں چنا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ اگرچہ وہ نااہل تھا پھر بھی عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی اور کسی بھی جملے میں جو ہے ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور بریکٹس میں کوئی بھی یعنی کوسین میں کوئی بھی وضاحت یا طنز موجود نہیں ہے، صرف ایک ہی جملے میں ہے، تو اس لیے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 8، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، قواعد کی روح سے یہ مصرع کس کی مثال ہے؟ تو یہ مصرع جو ہے یہ استعارہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ کی جب تعریف آپ یاد کرتے ہو نا تو اس میں یہ والا پورا شعر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور اس کی پھر بعض اوقات وضاحت بھی مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ استعارہ کے ارکان کے ساتھ اس کی وضاحت کریں۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 9، استعارے میں وجہ مشترک کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ وجہ جامع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ استعارہ میں وجہ جامع کہا جاتا ہے وجہ مشترک کو۔ آگے دیکھتے ہیں جی، مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے ماخوذ ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ مثنیٰ کے لغوی معنی ہوتے ہیں 2، آپشن بی کریکٹ ہے۔ نمبر 11 دیکھتے ہیں، ایک ہی بحر میں لکھی جانے والی طویل نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا قافیہ ردیف الگ ہوتا ہے؟ تو الگ الگ ہو لیکن وہ طویل بھی ہوتی ہے، یہ مثنوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثنوی نظم ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 12 میں، نظم مثنوی عام طور پر کیسی بحروں میں لکھی جاتی ہے؟ کیسی بحروں میں ہوتی ہے؟ تو یہ ایک طویل نظم ہے لیکن اس کی بحریں کیسی ہوتی ہیں؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ آپشن الف کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی بحروں پہ مشتمل۔ نمبر 13 دیکھیے، شاعری کی اصطلاح میں شعر کی ہر سطر کو ڈیش کہتے ہیں، مصرع کہتے ہیں۔ نظم کی کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نام بھی بار بار بتائے ہوئے ہیں اور ان کی تعریف بھی آپ لازمی یاد کریے گا۔
نمبر 15 دیکھیے قصیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ چلیے ہمارے MCQs مکمل ہوئے. جی تو اسٹوڈنٹس اب ٹیسٹ نمبر 3 کے جو باقی آپ کے حصہ دوم اور سوم ہے تو یہ میں آپ کو صرف دکھا دیتی ہوں بہت اچھی طرح سے. ان کے مارکس بھی بتائے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھایا ہوا ہے آپ کو. تو یہ حصہ دوم میں سوال نمبر 2 ہوتا ہے جس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حصہ الف جو ہوتا ہے یا جز الف جو ہوتا ہے وہ حصہ نثر ہوتا ہے 14 نمبر کا. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ تفہیم عبارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بے، تو یہ تفہیم اشعار ہوتی ہے. بے جز جو ہے اس کو حصہ شعر کہا جاتا ہے، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہ تفہیم اشعار ہے. اس کے بعد جیم جز ہوتا ہے اور یہ حصہ قواعد ہوتا ہے اور یہ 6 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے قواعد کی تعریفیں جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہیں مثالوں کے ساتھ. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس حصہ سوم آ گیا، یہ بھی 30 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے، حصہ دوم اور سوم دونوں 30 نمبر کے ہوتے ہیں. اور یہ حصہ سوم جو ہے سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، 2 دیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں چوائس ہوتی ہے. 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. غور سے دیکھ لیجئے اور آپ نے خود ان کی مشق کرنی ہے. آگے دیکھیے سوال نمبر 4، نظمیہ جز کی تشریح ہوتی ہے 5 نمبر کی اور آپ کو اچھے سے بتایا ہوا ہے کہ کیسے کرنی ہے. پھر سوال نمبر 5 میں غزل جز کی تشریح ہے، وہ بھی 5 نمبر کی. اس کے بعد سوال نمبر 6 میں ڈاکیے کی شکایت درخواست لکھیں. دیکھیں یہاں پہ کوئی چوائس نہیں ہے نا، یہ بالکل لیٹسٹ جو ماڈل پیپر آیا ہے جو انشاءاللہ میں کروا دوں گی آپ کو پھر فیڈرل بورڈ کا، اس کے پیٹرن پر یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی ساتھ اور چوائس نہیں کی ہے، یہاں پہ آپ نے یہی درخواست لکھنی ہے دیے گئے عنوان پر، اور یہ میں نے آپ کو کروائی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، 5 نمبر کی ہے. پھر سوال نمبر 7 میں آپ کو 2 مضامین دیے گئے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو خاکہ دیا ہوا ہوتا ہے، خاکہ کیا ہے؟ اشارات. یہ جو 5 آپ کو اہم نکات یا اشارات یا خاکہ دیا ہوتا ہے، اس پر آپ نے اپنے تمام پیراگراف بنا کر جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں مضمون جو ہے اس پر. ٹھیک ہے، اور صحیح تفصیلی مضمون لکھنا ہوتا ہے کیونکہ پورے 10 نمبر کا ہے اور یہ 500 سے لے کر 600 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے. صحیح تفصیلی اور وضاحتی مضمون آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.